کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی گاڑی پر فائرنگ، 2 اہلکار زخمی۔ بلوچستان حکومت میں شمولیت کے گناہ میں شامل نہیں ہوں گے سردار اختر مینگل۔ آج سپٹمبر کی 21 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت میں شمولیت کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنے دورہ کراچی کے دوران بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کو مخلوط حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی، جس پر سردار اختر جان مینگل نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ کوئٹہ میں ایک شخص کی جلی ہوئی نعش برآمد، کوہلو میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقے ہدہ منوجان روڈ مینگل چوک کے قریب ایک شخص کی جلی ہوئی نعش ملی، جسے شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ کوہلو میں پرانی دشمنی کی بنا پر 2 گروہوں میں تصادم اور فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق زخمی شخص لیویز اہلکار زری خان کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مقتول عدالت میں پیشی کے بعد گھر جا رہا تھا۔ لورالائی میں مفرور ملزمان کی فائرنگ، لیویز اہلکار جام بحق، ایک زخمی۔ ذرائع کے مطابق لورالائی میں مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران لیویز پورس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کارروائی کے دوران ملزمان کی فائرنگ سے رسالدار جام بحق ہو گیا، جبکہ ایک سپاہی بھی زخمی ہوا۔ جیونی سے کراچی جانے والی گاڑی حادثے کا شکار، ایک شخص جام بحق، ایک زخمی۔ جیونی سے کراچی جانے والی ایک کرولا گاڑی مقران کوسٹل ہائی وے پر شتنگی کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں گاڑی ڈرائیور شرافی گوٹ کراچی کا رہائشی محمد علی ولد محمد رحیم موقع پر جام بحق ہو گیا، جبکہ جیونی کے رہائشی مبین شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر RHC پسینے منتقل کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو علم و شعور دینے کے لیے مزید تعلیمی درسگاہوں کی ضرورت ہے۔ ثنا بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما و رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ سب کیمپس کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے ہم وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی اور HEC کے ذمہ داران سے بھی رابطے میں ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران کے لیے نئے شعبہ جات اور فنڈز منظور ہو گئے ہیں، تاہم دیگر حل طلب مسائل بھی بہت جلد حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی درسگاہوں سے ہی قومی شعور اور آگاہی کے معراج تک پہنچ پاتی ہیں، انہیں کسی صورت بند ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر قواعد و ضوابط کے مطابق سب کیمپس خاران کی ترویج و ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی اور HEC پر مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پہلے سے ناخواندگی، پسماندگی اور احساس محرومی کا شکار ہے۔ یہاں مزید تعلیمی درسگاہوں کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو علم و شعور کے زیور سے آراستہ کر کے ان کی احساس محرومی کو دور کیا جا سکے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسی سلوک کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ شہید ازگلو یاسمین کا شہر پھر پیاسا۔ پانی بحران کے خلاف جیونی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ گوادر کے شہر جیونی میں پانی بحران کے خلاف ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے باعث بازار، مارکیٹ، بینک سمیت تمام کاروباری و مالیاتی مراکز مکمل طور پر بند رہے۔ جیونی میں پانی کا بحران عرصہ دراز سے جاری ہے۔ 21 فروری 1987 میں جیونی میں پانی بحران کے خلاف عوامی احتجاج پر فائرنگ کے باعث بانو ازگل اور بانو یاسمین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے تھے، لیکن تاحال پانی کا بحران حل نہیں کیا جا سکا ہے۔
पुलिस के मुताबिक पीर को क्वेटा के इलाके मगरबी बाईपास पर नामालूम अफराद ने CTD की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 एहलकार असदुल्ला और मोहम्मद कासिम ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके हमला हावरों की तलाश शुरू कर दी। खुजदार में ज़ाहरी लेविस थाना पर हैंड ग्रेनेड हमला। नामालूम अफराद ने तहसीलदार हाफिज़ पर दस्ती बम फेंका जो ज़ोरदार धमाके से पट गया। ताहम धमाके से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेविस मज़ीद तहकीकात कर रही है। अरनाई वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक और खौस धरना 37वें रोज़ भी जारी। अरनाई के खौस्त वाक़े में नौजवान सियासी कारकुन खालिकदाद बाबर की मौत और दीगर को ज़ख्मी करने के वाक़े के ख़िलाफ़ और अवामी मुतालबात के हक़ में जारी एहतजाजी तहरीक और खौस धरना 37वें रोज़ भी जारी रहा। धरना कमेटी के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में फ़ैसला किया गया कि खौस धरना जारी रहेगा और 22 सितंबर बरोज़ जुमरात खालिकदाद बाबर के चहलम के मौके पर खौस्त में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और जलसे आम मुनाक़िद होगा। मुतालबात को तस्लीम करने में मज़ीद ताख़ीर की सूरत में सूबाई असम्बली के रवां इजलास के दौरान असम्बली के सामने धरना दिया जाएगा। तमाम आवाम जमहूरी सियासी पार्टियों से एहतजाजी प्रोग्रामों और असम्बली के सामने धरने में शिरकत की अपील की गई है। क्वेटा तफ्तान शाहरा पर ट्रैफिक हादसा, रुकन सूबाई असम्बली आजी जावेद की ज़ख्मी। क्वेटा तफ्तान शाहरा पर गाड़ी और ट्रालर के तसादुम में रुकन सूबाई असम्बली आजी जावेद की ड्राइवर समेत ज़ख्मी हो गए। लेविस राय के मुताबिक गाड़ी और ट्रालर में तसादुम से ज़ख्मी होने वाले आजी जावेद को क्वेटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आजी जावेद ज़िला वाशुक से इंतखाब जीत कर सूबाई असम्बली पहुँचे हैं। अब से एक शख्स की नाश बरामद। गुज़िश्ता रोज़ ऐदी रज़ाकारों ने हब शहर दोस्त होटल के अक़ब से 35 साला अब्दुर्रऊफ़ वल्द अब्दुल्ला नामी शख्स की नाश बरामद करके जाम गुलाम कादिर गवर्नमेंट अस्पताल हब मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि बताया जाता है कि मुतवफ़ी नशे का आदी था। वड में खसरे के मरज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली, 2 बच्चे जाम बहक। वड के इलाके भंडू में खसरा से 2 बच्चे जाम बहक हो गए, जबकि मुतादिद बच्चे मुतासिर हो गए हैं। जबकि इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खुजदार डॉक्टर बशीर अहमद बंगोलज़ई का कहना है कि इंतकाल करने वाले दोनों बच्चों का ताल्लुक़ खुजदार से नहीं, इसलिए उनका वैक्सीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पंजगूर पुलिस की कार्रवाइयाँ, 88 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, मंशियात असला और मसरूका सामान बरामद। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख और DIG मकरान मुनीर अहमद शेख की हिदायत और ASP पुलिस पंजगूर इनायतुल्लाह बंगोलज़ई की सरकर्दगी में पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2022 तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 88 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें 38 क्रिमिनल, 17 इश्तिहारी और 33 मफरूर मुलज़मान शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान 2 पिस्तौल, 5 मैगज़ीन, 70 राउंड्स, 3325 ग्राम चरस, 15 ग्राम शीशा, 40 ग्राम क्रिस्टल, 80 ग्राम एरविन, 1 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल, 1 ज़ब्त शुदा मोटरसाइकिल, 30 गाड़ियों पर काले शीशे उतारने के साथ 333 मशकूक गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इनायतुल्लाह बंगोलज़ई के मुताबिक ये तमाम कार्रवाइयाँ 1 माह के दौरान की गई हैं। क्वेटा सिटी नाला ऑपरेशन के बाद मंशियात के आदी अफराद ने दीगर इलाकों का रुख कर लिया। अवामी हलकों की ऑपरेशन की अपील। पुलिस की जानिब से सिटी नाले में कामयाब ऑपरेशन के बाद मंशियात के आदी अफराद ने सरियाब मूसा कॉलोनी, लोडकारेज, किली जतक, किली कमरानी, सरियाब रोड, सरियाब मिल कॉलोनी, गोस कब्रिस्तान, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब नाला व दीगर इलाकों का रुख कर लिया। अवामी हलकों ने IG पुलिस बलूचिस्तान से अपील की है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ इन इलाकों में भी कामयाब ऑपरेशन किया जाए। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अरशब बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के YouTube चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे WhatsApp +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं।
عالمی اور علاقائی خبریں۔ روس کا جوہری پلانٹ پر عملہ، یوکرین بڑی تباہی سے بال بال بچ گیا۔ روس نے ایک بار پھر یوکرین میں واقع یورپ کے سب سے بڑے زپوریڈیا جوہری پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، جس میں پلانٹ کو تو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے ریکٹرز محفوظ رہے۔ غیر ملکی خبر رساں دارائے کے مطابق روس نے یوکرین کے جنوبی علاقے میں جوہری پلانٹ زاپوریڈیا میں میزائل حملہ کیا۔ میزائل لگنے سے جوہری پلانٹ کے کئی حصوں کو نقصان پہنچا اور سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ یوکرین کے وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جوہری پلانٹ میں موجود ریکٹرز سے میزائل محض 300 میٹر کی دوری پر گرے، جس سے زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ خوش قسمتی کوئی میزائل ریکٹرز کو نہیں لگا، ورنہ یوکرین بڑی تباہی کا شکار ہو جاتا۔ روس نے زاپوریڈیا جوہری پلانٹ پر 2 شہروں سے پسپا ہونے اور 10 روز میں 4 جیٹ طیاروں کے یوکرین میں لاپتہ ہونے کے بعد کیا۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب روس نے یوکرین کے جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا ہو۔ اس سے قبل بھی ایک حملے میں جوہری پلانٹ کی بجلی کئی دن تک معطل رہی تھی اور ایک حصے میں آگ بھی لگ گئی تھی۔ امریکی انجینئر کے بدلے افغان ڈرگ لارڈ بشیر نورزئی رہا کر دیے گئے۔ طالبان نے ایک امریکی انجینئر کو رہا کر دیا ہے، جسے انہوں نے 2020 سے یرغمال بنا رکھا تھا، جبکہ اس رہائی کے بدلے میں امریکہ نے سن 2005 سے اپنی حراست میں رکھے گئے ایک افغان قبائلی رہنما کو رہا کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے سابق افسر مارک فریرچ کو پیر کے روز کابل ہوائی اڈے پر امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ بدلے میں طالبان کے اتحادی بشیر نورزئی کو طالبان کے حوالے کیا گیا ہے۔ نورزئی منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی انجینئر کی رہائی کے بدلے میں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ 60 سالہ فریرچ کو طالبان نے افغانستان پر اگست 2021 میں دوبارہ قبضے سے 1 سال قبل یعنی 2020 میں اغوا کیا تھا۔ مارک فریرچ گزشتہ 10 سال سے سول انجینئر کے طور پر کابل میں رہ رہے تھے اور وہیں کام کرتے تھے۔ امریکی انجینئر کے بدلے رہائی پانے والے بشیر نورزئی جب رہائی کے بعد افغان دارالحکومت واپس پہنچے تو ان کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا اور طالبان جنگجوؤں نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ایک امریکی کے بدلے میری رہائی سے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو جائے گا۔ نورزئی طالبان کے بانی ملا عمر کے قریبی ساتھی اور دوست تھے اور انہوں نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی پہلی حکومت کی مالی مدد کی تھی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اسلحہ سمیت مالی مدد فراہم کرتے تھے۔ نورزئی ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں 17 سال تک امریکی حراست میں رہ چکے ہیں۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملک کے جنوب میں طالبان کے روایتی گڑھ صوبہ قندھار میں افیون کی کاشت کا ایک وسیع آپریشن چلایا۔ سن 2005 میں ان کی گرفتاری کے وقت انہیں دنیا کے سب سے بڑے منشیات فروشوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، جو افغانستان کی نصف سے زیادہ منشیات کی برآمدات کو کنٹرول کرتے تھے۔ سن 2008 میں انہیں نیو یارک کی ایک عدالت نے $50 ملین سے زیادہ کی ہیروئن امریکہ اسمگل کرنے کی سازش کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ صدر پوتن جنگ ختم کرنے پر رضامند ہیں طیب اردوغان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں روسی صدر یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے جلد ہی ایک اہم قدم اٹھایا جائے گا۔ ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ حال ہی میں روسی صدر کے ساتھ گفتگو سے انہیں لگتا ہے کہ وہ اس جنگ کو جس قدر جلد ممکن ہو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں ماہ کے دوران یوکرین نے اپنے ملک کے ایک بڑے علاقے کو روس کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ صدر اردوغان کے خیال میں یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس کے لیے خاصے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر اردوغان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے ازبکستان میں ہونے والی ایک سربراہ کانفرنس کے دوران ان کی صدر پوتن سے بہت تفصیل میں بات ہوئی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے PBS کو انٹرویو دیتے ہوئے ترک رہنما کا کہنا تھا کہ صدر پوتن کے ساتھ بات چیت سے انہیں محسوس ہوا کہ وہ جنگ کا جلد خاتمہ چاہتے ہیں۔ اردوغان کے مطابق دراصل وہ صدر پوتن مجھے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے یہی لگتا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال روس کے لیے خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا روس اور یوکرین کے درمیان 200 یرغمال افراد کا تبادلہ جلد ہی ہو جائے گا۔
تاہم انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلے میں کون کون شامل ہوگا۔ یاد رہے کہ ترک صدر متعدد مرتبہ روس اور یوکرین کے درمیان تصفیہ کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جہاں وہ نیٹو کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ روس کے خلاف مغربی ممالک کی پابندیوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔